بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ دین زبانی جمع خرچ بن کر رہ گیا ہے۔ میں تمہیں اس دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ چل چلاؤ کی جگہ ہے۔ یہ ایسا ٹھکانہ نہیں جہاں ہمیشہ رہنے والا سکھ چین سے رہے۔ اس دنیا نے خود کو دھوکہ دینے والی چیزوں سے سجا رکھا ہے اور اپنی اسی سجاوٹ سے فریب دیتی ہے۔ یہ جگہ اپنے رب کی نظروں میں گری پڑی ہے، اسی لیے اس میں جہاں حلال ہے وہیں حرام بھی ہے، جہاں بھلائیاں ہیں وہیں برائیاں بھی ہیں، جہاں زندگی ہے وہیں موت بھی ہے، اور جہاں مٹھاس ہے وہیں کڑواہٹ بھی ہے۔ اللہ نے نہ تو اسے اپنے دوستوں کے لیے پسند کیا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ اس کی بھلائیاں بہت ہی کم اور برائیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کی جمع کی ہوئی دولت ختم ہو جایا کرتی ہے، اس کے فتح کیے ہوئے ملک چھن جاتے ہیں، اس کی آبادیوں کو ایک دن ویران ہونا ہے۔ بھلا اس گھر میں کیا خوبی جو ایک روز گر جائے، اور اس عمر میں کیا اچھائی جو سفر کے ناشتے کی طرح راستے ہی میں ختم ہو جائے، اور اس زندگی میں کیا رکھا ہے جو ہر سفر کی طرح اپنے خاتمے کو پہنچے۔ جن چیزوں کی تمہیں تلاش رہتی ہے، ان میں اللہ کے تمام فرض بھی شامل کر لو، اور رہ گئی تمہاری طلب تو اللہ سے اس کے حق ادا کرنے کی توفیق طلب کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہیں پکارا جائے اپنے کانوں کو سمجھا دو کہ وہ پکار کیسی ہوگی۔ جو لوگ نیک ہیں ان کی شان یہ کہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں سرشار نظر آتے ہیں مگر وہ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ انہیں جو رزق ملا ہے اگرچہ لوگ اس سے جلتے ہیں لیکن وہ خود دنیا کی خواہشوں سے بیزار ہوتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے، اور ان دلوں پر جھوٹی امیدوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا تمہارے دل و دماغ پر چھا گئی ہے، اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ مٹ جانے والی دنیا آخرت سے زیادہ برقرار رہنے والی جگہ ہے۔ تم دین خدا کے اعتبار سے بھائی ہو، لیکن نیت کی خرابی اور دلوں کے کھوٹ نے تمہیں اس طرح الگ دیا ہے کہ اب نہ ایک دوسرے کا بوجھ بٹاتے ہو اور نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے۔ ذرا سی دنیا ہاتھ لگ جائے تو خوش ہو جاتے ہو، اور کبھی یہ سوچ کر رنجیدہ نہیں ہوتے کہ آخرت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دنیا سے محروم ہو جاؤ تو اتنے بے چین ہو جاتے ہو کہ تمہارے چہروں سے پریشانی صاف نظر آنے لگتی ہے، اور اس کے ہاتھ سے چلے جانے پر تم صبر نہیں کر پاتے، جیسے یہ دنیا ہی تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، اور جیسے دنیا کا یہ مال اسباب ہمیشہ موجود رہے گا۔ اگر تم اپنے کسی بھائی کے عیب چھپاتے ہو تو صرف اس خیال سے کہ وہ بھی اسی طرح تمہارے عیب چھپائے گا۔ تم نے آپس میں ایکا بھی کیا ہے تو آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا سے دل لگانے پر تمہارا دین صرف زبانی خرچ بن کر رہ گیا ہے، اور یوں چین سے نظر آتے ہو جیسے سارے کام پورے ہوئے اور تمہارا مالک تم سے خوش ہوا۔ گزری ہوئی عمر پلٹ کے نہیں آئے گی۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اس تعریف پر ہمیں نعمت دیتا ہے، اور نعمتوں پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کی عنایتوں پر اس کی تعریف اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آزمائش میں ڈالے جانے کے وقت کرتے ہیں، اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں ان خواہشوں پر قابو پانے کی توفیق دے جو اس کے حکم اور ہدایتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان کی طرف لپکتی ہیں۔ ہم ان گناہوں پر معافی مانگتے ہیں جو اس کے علم میں خوب ہیں، اور جو ہمارے اچھے برے کاموں کی کتاب میں صاف لکھے ہیں۔ اس کے علم میں ذرا سی بھی کمی نہیں، اور اس کی کتاب نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ ہم اس پر اس طرح ایمان لائے ہیں جیسے نظر نہ آنے والی تمام چیزیں دیکھ لی ہوں، اور جن چیزوں کا وعدہ ہے ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ وہ ایمان کے جس کی سچائی نے شرک کو اور جس کے یقین نے شک کو دور پھینک دیا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، وہ ایک ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
دو گواہیاں نیک باتوں اور اچھے کاموں کو اونچا کرتی ہیں۔ جس ترازو میں یہ گواہیاں رکھ دی جائیں اس کا پلہ ہلکا نہیں ہو سکتا، اور جس ترازو سے انہیں اٹھا لیا جائے اس کا پلہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں نیکی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی آخرت کے سفر میں ساتھ لے جانے والا سامان ہے، اور اسی پر جزا اور سزا کا دار و مدار ہے۔ راستے کا یہی سامان منزل تک پہنچاتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ وہ جو سب سے بہتر دعوت دینے والا ہے، اس نے اسی نیکی کی طرف دعوت دی، اور اب جو سب سے بہتر سننے والا ہے اس نے اسے سن رکھا ہے۔ چنانچہ سنانے والے نے سنا دیا اور سن کر یاد کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ خدا کے بندوں، بے شک اللہ کے خوف نے اللہ سے محبت کرنے والوں کو منع کیے ہوئے کاموں سے بچایا، اور ان کے دلوں میں یہ خوف اس طرح بیٹھا دیا کہ ان کی راتیں جاگتے ہوئے اور دوپہریں پیاسے رہتے ہوئے گزر گئیں۔ انہوں نے تکلیف اٹھا کر آرام پایا اور وہ پیاس برداشت کر کے سیراب ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ موت قریب ہے، لہٰذا انہوں نے نیکی کمانے میں جلدی کی اور آرزوؤں کو چھوڑ کر اپنے آخری وقت کو نگاہ میں رکھا۔ پھر یہ دنیا تو کچھ بھی ہو، خاتمے کی، محنت کی، انقلابوں کی اور عبرت کی جگہ ہے۔ ہر چیز کے مٹ جانے کی پہچان یہ ہے کہ زمانہ ہر وقت اپنی کمان میں تیر جوڑے رکھتا ہے کہ اس کے تیروں کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، نہ اس کے تیروں کے لگائے ہوئے گھاؤ کبھی بھرتے ہیں۔ یہ زمانہ ہر زندہ، ہر موت کے، تندرست پر بیماری کے اور ہر محفوظ پر بربادی کے تیر چلاتا رہتا ہے۔ وہ ایسا بھوکا ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایسا پیاسا ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی، جبکہ اس کے رنج اور اس کی سختی کا یہ حال ہے کہ انسان اکثر وہ چیزیں جمع کرتا ہے جنہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے گھر بناتا ہے جن میں رہنے نہیں پاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ لے جاتا ہے اور نہ گھر میں ٹھہر سکتا ہے۔ زمانہ اس طرح پہلو بدلتا ہے کہ وہ جس پر کل ترس کھایا جا رہا تھا آج اس پر رشک کیا جا رہا ہے۔ جو کل قابل رشک تھا آج اس کی حالت قابل رحم ہے۔ گویا ایک نعمت تھی جو ہاتھ سے جاتی رہی اور ایک بلا تھی جو نازل ہو گئی۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب انسان کی امیدیں پوری ہونے لگتی ہیں، موت ان امیدوں سے اس کا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ پھر نہ کوئی امید باقی رہتی ہے اور نہ امیدیں بندھانے والا باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ! اس دنیا کی خوبیوں میں کتنا زیادہ دھوکہ، اس کی سیرابی میں کتنی زیادہ پیاس، اور اس کے سائے میں کیسی شدید دھوپ ہے۔ آنے والی موت کو واپس نہیں کیا جا سکتا اور جانے والا پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ! جو زندہ ہے وہ مردے سے کتنا قریب ہے کہ جھٹ جا ملتا ہے، اور جو مردہ ہے وہ زندہ سے رشتہ توڑ کر کس قدر دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، بدی سے زیادہ بری اگر کوئی چیز ہے تو اس کا عذاب ہے، اور اچھائی سے اچھی کوئی چیز ہے تو اس کا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے حقیقت میں دیکھنے سے بہتر ہے کہ جب دوسری دنیا میں جو کچھ ہم دیکھیں گے سنے ہوئے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسے دیکھنے کی بجائے اس کا حال سن کر اور غیب کا حال جان کر ہی خود کو مطمئن کر لو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس دنیا میں کم ہے اور دوسری دنیا میں بہت زیادہ ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس دنیا میں بھرا پڑا ہے مگر دوسری دنیا میں ملتا ہی نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کم ہے اور فائدے میں رہتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہے لیکن گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ بے شک جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں زیادہ پھیلاؤ ہے بنسبت ان چیزوں کے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اور جن چیزوں کی تمہیں اجازت ہے وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہے اسے چھوڑ دو اور جو کچھ زیادہ ہے اسے لے لو، تھوڑے کو بہت کی خاطر ترک کر دو۔ اللہ نے تمہیں روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اور اپنے حکم پر چلنے کی ہدایت کی ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ملنا یقین ہے اسے پانے کا اشتیاق بڑھ جائے اور جو تم پر فرض کیا گیا ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ لیکن خدا کی قسم
تمہارے حالات دیکھ کر شبہ ہونے لگتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس کا یقین دلایا گیا ہے وہی تمہارے لیے حکم بن گیا ہے، اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس سے تم آزاد ہو گئے ہو۔ نیکیاں کرو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، کیونکہ موت واپس نہیں جا سکتی۔ روزی لوٹ کر آ سکتی ہے، جو روزی آج کم ہو گئی وہ کل زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عمر آج نکل گئی وہ کل پلٹ کے نہیں آئے گی۔ امید تو آنے والے سے ہی ہوتی ہے، جانے والے سے تو مایوسی ہوتی ہے۔ خدا سے صحیح معنی میں ڈرو، اور جب موت آئے تو اللہ کے دستور پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اقتباس: مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ خدایا ان گھٹاؤں کو برسا دے۔ خدایا ہمارے پہاڑوں کی ہریالی سوکھ گئی ہے اور زمین پر خاک اڑ رہی ہے۔ ہمارے جانور پیاسے ہیں اور اپنی چوپایوں میں بوکھلائے ہوئے پھر رہے ہیں اور اس طرح چلا رہے ہیں جیسے مائیں اپنے بچوں کی مصیبت پر روتی ہیں۔ یہ جانور اپنی چراگاہیں اور تالابوں کے پھیرے کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ پروردگار ان چیخنے والی بکریوں اور درد بھرے انداز میں پکارنے والے اونٹوں پر رحم کر۔ خدایا یہ جانور راستوں میں پریشان پھر رہے ہیں اور اپنے ٹھکانوں میں چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ خدایا قحط کے مارے ہوئے کمزور اور نڈھال اونٹ پانی کی آس لگائے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح برسنے والی گھٹائیں آ کے بن برسے چلی گئیں تو ہم بھی تیری طرف دیکھنے لگے ہیں۔ تو ہی دکھ درد کے مارے ہوئوں کی آس ہے اور تو ہی مانگنے والوں کا سہارا ہے۔ لوگ مایوس ہونے لگے ہیں، بادلوں نے اٹھنا چھوڑ دیا ہے اور جانور بے جان ہو گئے ہیں۔ تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں اپنی پکڑ میں نہ لے اور ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے۔ برسنے والے بادل بھیج کر، موسلا دھار پانی برسا کر اور ہریالی اگا کر ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے۔ ایسی برسات بھیج کے مردہ زمینیں زندہ ہو جائیں اور گئی ہوئی بہار واپس آ جائے۔ خدایا وہ گھٹائیں بھیج جو زمینوں کو زندہ کر دیں، جو ہر طرف پانی پھیلا دیں، جو گھنگور ہوں، لگاتار برسیں، دیکھنے میں بھلی لگیں، آنکھوں میں تراوٹ بھر دیں، اور جن سے درخت اور پودے پھلنے پھولنے لگیں، شاخیں پھل دینے لگیں اور پتے ہرے بھرے ہو جائیں۔ اس طرح اپنے کمزور بندوں کو طاقت دے اور مردہ بستیوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ خداوند، ہم تجھ سے بارش کی درخواست کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے ٹیلے سبزہ اوڑھ لیں اور ندی نالے بہہ نکلیں اور آس پاس کے علاقے سرسبز ہو جائیں، خوب پھول پھل پیدا ہوں اور ہمارے چوپائے خوشی کے دن گزارنے لگیں۔ یہ پانی ان تک بھی پہنچے جو ہم سے دور ہیں، اور ان زمینوں کو بھی سیراب کرے جو سخت دھوپ میں جھلسی جا رہی ہیں۔ وہ جو ہر ایک کے لیے تیری رحمت ہے اور وہ جو تیرا کرم ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اس سے اپنے ترسے ہوئے جانداروں کو خوشی دے۔ وہ حیوان جو جنگلوں میں گھبرائے پھر رہے ہیں، ان کا مصیبت سے پیچھا چھوٹے۔ ہم پر وہ بارش بھیج جو شرابور کر دے، برسے ہی جائے اور اسی طرح ہوتی رہے کہ ایک کے بعد دوسری آئے، اگلی بوندوں کو دھکیلتی ہوئی پچھلی بوندیں آئیں۔ اس کی بجلی دھوکہ دینے والی نہ ہو، اس کا بادل پانی سے خالی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صرف ٹھنڈے جھونکوں والی بوندا باندی ہو کر رہ جائے۔ ایسی بارش بھیج جس سے قحط کے مارے ہوئے ہریالی دیکھ کر کھل اٹھیں اور سوکھا پڑنے سے جو لوگ پریشان ہیں وہ اس کی برکت سے جی اٹھیں۔ وہ تو ہی ہے کہ لوگ نا امید ہو جائیں تو مینا برساتا ہے اور رحمت کا دامن پھیلاتا ہے۔ تو ہی قابل تعریف مالک اور مددگار ہے، وہ جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ تمہیں سچائی کی طرف بلائیں اور تمہارے کاموں کی گواہی دیں۔ چنانچہ نبی نے اپنے پروردگار کا پیغام اس طرح پہنچایا کہ نہ اس کام میں سستی کی اور نہ کوئی کمی اٹھا رکھی۔ پیغمبر نے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا اور اس میں بھی نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہیلوں اور بہانوں سے کام لیا، اور آپ نیکوں کے سردار اور سیدھا راستہ ڈھونڈنے والوں کی آنکھوں کی روشنی تھے۔ اسی تقریر کا ایک حصہ، جو باتیں تم سے چھپا کر رکھی گئی ہیں اور جنہیں میں جانتا ہوں، وہ اگر کہیں تم بھی جان لیتے تو تم اپنے گناہوں پر روتے ہوئے، اپنے سینے پیٹتے ہوئے اور اپنا مال اور اپنی دولت چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں نکل جاتے
اور دیکھتے کہ جو ہے اسے اپنی ہی ذات کی فکر پڑی ہے اور کوئی کسی کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، لیکن تمہیں جو کچھ یاد دلایا گیا وہ تم بھی بھول بھال گئے، اور جن چیزوں سے تمہیں ڈرایا گیا تھا ان کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے خیالات بھٹک گئے اور تمہارے سب کام درہم برہم ہو گئے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جنہیں میرے ساتھ رہنے کا حق تم سے زیادہ ہے۔ خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مبارک ہیں، جن کا علم پائیدار اور جن کی ہر بات سچ ہے۔ وہ بغاوت سے الگ تھلگ رہے، اللہ کے راستے پر بڑھتے گئے اور بلندی کی راہ پر دوڑے چلے گئے۔ اس طرح انہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی مل گئی اور سکون دینے والی نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اقتباس: گر دو آدمی ہوں تو ایک دوسرے پر حق اسی وقت ہوتا ہے جب دوسرے کا بھی پہلے پر حق ہو۔ کنجوسی کی مذمت: تم اس کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے جس نے تمہیں دولت دی، اور نہ اس کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہو جس نے یہ جانیں عطا کی۔ اسی اللہ کی وجہ سے تمہیں بندوں میں عزت اور آبرو ملی، مگر تم بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ کا احترام نہیں کرتے۔ اس بات سے کچھ سیکھو کہ تم ان لوگوں کی جگہ آباد ہو جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اپنے قریبی بھائیوں سے کٹ کر رہ جانے والے ہو۔ ایک اقتباس: نیک عمل کرو مگر کسی کو دکھانے سنانے کے لیے نہیں۔ جو نیکی کسی دوسرے شخص کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ اس نیکی کا اجر اسی دوسرے شخص کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اہل بیت کی شان: خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ کے پیغام کیسے پہنچائے جاتے ہیں، اس کے وعدے کیسے پورے کیے جاتے ہیں اور اس کی آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ ہم رسول کے اہل بیت ہیں اور ہم پر علم کے دروازے کھلے ہیں اور شریعت ہم پر روشن ہے۔ یاد رکھو دین کے جتنے بھی قانون ہیں ان سب کی روح ایک ہے اور ان کے سارے راستے سیدھے ہیں۔ جو ان راستوں پر چلے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا اور کامیاب رہے گا، اور جو کوئی ایک ہی جگہ ٹھہرا رہا وہ بھٹک گیا اور آخر کار پچھتایا اور شرمندہ ہوا۔ اس دن کے لیے اچھے کام کرو جس دن نیکیوں کے ذخیروں کی ضرورت ہوگی، اور جس روز نیتوں کا امتحان ہوگا۔ اگر کسی کی اپنی عقل جو اس کے ساتھ موجود ہے اس کے کام نہیں آتی تو دوسروں کی عقل جو کہیں دور ہے اس کے کام آئے گی۔ اس آگ سے ڈرو جس کی تپش سخت اور گہرائی بہت ہے، جہاں پہننے کو لوہے کا زیور اور پینے کو پیپ بھرا خون ہے۔ ہاں، اگر پروردگار کسی شخص کی نیکیوں کا ذکر لوگوں میں باقی رکھتا ہے تو وہ ذکر اس مال سے کہیں اچھا ہے جسے انسان چھوڑ جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی تعریف تک نہیں کرتے۔ ایک اقتباس: تمہارے متعلق دو باتوں سے ڈرتا ہوں، ایک تو یہ کہ کہیں خواہشات کے جال میں نہ الجھ جاؤ، دوسرے کہیں بہت زیادہ امیدیں نہ باندھ لو۔ دولت کی تقسیم: حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے زمانے کے مطابق مہاجر اور غیر مہاجر میں وظیفے برابر تقسیم کیے تو کچھ لوگ بگڑ گئے۔ اس پر آپ نے کہا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں پر حاکم ہوا ہوں، ان پر ظلم کر کے کچھ دوسرے لوگوں کی حمایت حاصل کروں؟ تو خدا کی قسم جب تک دنیا کا قصہ چل رہا ہے اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں کی کشش کی زد میں ہیں میں یہ نہ کروں گا۔ یہ مال اگر میرا ذاتی ہوتا تب بھی میں اسے برابر تقسیم کرتا، اور یہ تو اللہ کا مال ہے۔ یاد رکھو جو مستحق نہیں اس کو مال بخشنا فضول خرچی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی فضول خرچی کرنے والے کا دنیا میں درجہ اونچا ہو جائے مگر قیامت کے روز وہ ذلیل ہوتا ہے۔ ایسا آدمی لوگوں میں عزت پا لیتا ہوگا لیکن اللہ کی نظر میں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی دولت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے حقدار نہیں تو پروردگار یوں کرتا ہے کہ یہ لوگ دولت دینے والے کے شکر گزار تک نہیں ہوتے اور اپنی محبت اور دوستی دوسروں کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اور اگر کبھی ان غیر مستحق لوگوں کو دولت دینے والے کے پیر پھسل جائیں یا اس پر برا وقت پڑے اور جن کی وہ مدد کیا کرتا تھا انہی کے سہارے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ لوگ بہت ہی برے ساتھی اور کمینے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ اقتباس: تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی طرح زندگی گزاریں اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر مہربان رہیں۔
نیک بندے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے بندو، تم اور تمہاری آرزوئیں بس کچھ روز کی ہیں۔ تم ایسے قرض دار ہو جس سے قرض طلب کیا جا رہا ہے۔ عمریں گھٹتی جا رہی ہیں جبکہ نیکی بدی سب لکھی جا رہی ہے۔ دنیا کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والوں کی محنت بیکار جا رہی ہے اور کتنے ہی کوشش کرنے والے گھاٹے میں ہیں۔ تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے۔ شیطان پر لوگوں کو برباد کرنے کی ہوس سوار ہے۔ یہی تو وہ زمانہ ہے جب شیطان نے اپنا دھوکے بازی کا سامان ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے۔ اس کی سازشوں کا جال پھیل رہا ہے اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ تم جدھر چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھو اور تمہیں اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا کہ ایک طرف کوئی غریب فاقے کر رہا ہے، دوسری طرف ایسے مالدار ہیں جو خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، یا ایسے کنجوس نظر آئیں گے جو خدا کے دیے ہوئے مال سے کنجوسی کے ذریعے اپنی دولت بڑھا رہے ہیں، یا ایسے مغرور ملیں گے جن کے کان اچھی باتوں کے لیے بہرے ہو گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے وہ نیک بندے اور کدھر ہیں وہ شریف شرفا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو روزی کمانے میں احتیاط سے کام لیتے تھے اور تمام راستوں میں سے اپنے لیے پاکیزہ راستہ چنتے تھے؟ کیا وہ سب اس کی گری پڑی اور کڑوی کسیلی دنیا سے چلے گئے؟ اور کیا تمہیں ایسے ذلیل لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑ گئے کہ ہونٹ انہیں اس قدر پست اور حقیر جانتے ہیں کہ ان کا ذکر تک نہیں کرتے اور ان کی مذمت میں کھلنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فساد اس بری طرح پھیل چکا ہے کہ نہ کوئی حالات کو بدلنے والا ہے، نہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے، اور خود اپنی روک تھام کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس رویے کے باوجود تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے، تم خدا کے قریب رہو اور تم اللہ کے دوست کہلاؤ۔ افسوس، اللہ کو دھوکہ دے کر اس کی جنت نہیں مل سکتی اور نہ اس کے حکم مانے بغیر اس کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور خود برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ اے طرح طرح کے ذہن اور بھانت بھانت کے دل والے لوگوں جن کے جسم موجود لیکن عقلیں غائب ہیں، میں تمہیں نرمی اور محبت سے حق کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن تم اس طرح بھاگتے ہو جیسے شیر کی دھاڑ سے بھیڑ بکریاں۔ میرے لیے کتنا مشکل ہے کہ تم پر عدل اور انصاف کے بھید کھول دوں اور سچ میں جو ٹیڑھا پن آ گیا اسے سیدھا کر دوں۔ خدایا تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں نہ سلطنت کی لالچ تھی اور نہ دنیا کی دولت کی خواہش تھی، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ تیرے دین کی نشانیاں دوبارہ لوٹ آئیں اور تیری بستیوں میں خوشحالی آ جائے، تاکہ ظلم تلے کچلے ہوئے تیرے بندے امن اور سلامتی سے رہیں، اور جو تیرے حکم دیے گئے ہیں وہ پھر تجھ سے جاری ہو جائیں۔ اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری طرف جھکا، جس نے حق کی آواز سنی اور حق کی دعوت کو قبول کیا، اور رسول اللہ کے سوا کسی نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ تم جانتے ہو کہ جو شخص لوگوں کی آبرو، ان کی جان، ان کے مال، اللہ کے حکم اور مسلمانوں کی سرداری کا ذمہ دار ہو وہ کنجوس نہ ہو، کیونکہ اس کی نیت لوگوں کے مال پر لگی رہے گی۔ وہ جاہل نہ ہو کیونکہ اپنی نادانی سے وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ وہ بد اخلاق نہ ہو کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے اکھڑ پہن کے چرکے لگاتا رہے گا۔ وہ لین دین کے معاملے میں بددیانت نہ ہو کیونکہ وہ ایک کو مال دے گا اور ایک کو محروم کر دے گا۔ وہ فیصلے کرنے کے معاملے میں رشوت خور نہ ہو کیونکہ وہ لوگوں کا حق برباد کرے گا اور انہیں ان کی منزل تک پہنچنے دے گا، اور وہ سنت کو معطل کرنے والا نہ ہو، ورنہ وہ امت کو تباہ اور ہلاک کر دے گا۔ اقتباس: وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اپنے ہر عیب کی اتنی خبر ہو کہ دوسروں میں عیب نہ ڈھونڈتا پھرے۔ ایک حقیقت، ایک سچ: خدا نے جو کچھ دیا اس پر شکر اور جو کچھ لے لیا اس پر بھی شکر، جو نعمتیں دیں ان پر شکر اور جو امتحان لیا اس پر بھی شکر۔ چھپی ہوئی چیزوں کے اندر کیا ہے اسے پتہ ہے، اسے جتنے بھی ہمارے بھید ہیں وہ جانتا ہے، جو کچھ ہمارے سینے کے اندر ہے اسے خبر ہے، وہ ہماری آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں تک کو جانتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے چنا اور بھیجا۔ یہ ایسی گواہی کہ اس میں
جو کچھ سامنے ہے وہ بالکل وہی ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، اس میں دل کی آواز بھی وہی ہے جو زبان کی صدا ہے۔ خدا کی قسم جو چیز حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں، جو سچ ہے اور بالکل جھوٹ نہیں، وہ صرف موت ہے۔ اس کے پکارنے والے نے اپنی صدا لگا دی ہے اور اس کے ہانکنے والے نے جلدی مچا رکھی ہے۔ تم جو بے شمار لوگوں کو زندہ دیکھتے ہو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، تم نے تو اپنے سے پہلے والوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے دولت بٹوری، جو غریبی سے خوف کھاتے رہے اور خود کو مفلسی سے محفوظ سمجھتے رہے۔ ان کی آرزوؤں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور سمجھتے رہے کہ موت ابھی دور ہے۔ پھر یہ ہوا کہ موت نے انہیں جا لیا اور انہیں ان کے وطن سے اور محفوظ ٹھکانے سے نکال کر باہر کیا۔ اب وہ تابوت میں پڑے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے لوگ انہیں کاندھا دے رہے تھے اور انگلیوں کی گرفت سے انہیں تھامے ہوئے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے دنیا سے بڑی بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، پکے پکے مکان بنائے تھے، بے حساب مال اور دولت جمع کیے بیٹھے تھے، کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ ان کی دولت ان کے وارثوں میں بٹ گئی اور بیویاں دوسروں کے حصے میں آئیں۔ اب وہ نہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی مرضی کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس شخص کے دل میں نیکی نے گھر کر لیا وہی آگے نکل گیا اور اس کی محنت کام آئی۔ موقع کو غنیمت جانو اور وہ کام کرو جو تمہیں جنت تک لے جائے، کیونکہ یہ دنیا کوئی پڑاؤ کی جگہ نہیں، صرف آگے جانے کا راستہ ہے، تاکہ یہاں سے گزرتے ہوئے تم اپنی مستقل منزل کے لیے مال اسباب اکٹھا کرتے چلو۔ لہٰذا اس سے آگے بڑھ جانے کے لیے تیار رہو اور خیال رکھو کہ کوچ کی سواریاں تمہیں لینے کے لیے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ دنیا سے آگے بھی دیکھو، دنیا اور آخرت دونوں نے اپنی باغ دوڑ اسی کے حوالے کر رکھی ہے اور زمین اور آسمان نے اپنی کنجیاں اسی کو سونپ دی ہیں۔ یہ ہرے بھرے درخت صبح و شام اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، یہی درخت اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ دیتے ہیں اور اسی کے حکم سے اپنی غذا کو پھل بنا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے اور یوں بات کرتی ہے کہ اس کی زبان کبھی تھکتی نہیں۔ یہ ایسا مکان ہے جس کے ستون گرتے نہیں، یہ ایسی طاقت ہے کہ اس کے حامی کبھی کسی سے ہارتے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس وقت بھیجا جب کہ رسولوں کا آنا رکا ہوا تھا اور دنیا میں جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے تمام